حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا کا لفظ استعمال کریں تو آج کل کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسے یہ لفظ صرف اللہ تعالی کے لیے ہو. احادیث کی روشنی میں اس بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے تھے؟ دیکھیے، یہ جو آقا کے لفظ کا آپ نے فرمایا ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال کرنا مستحب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کرو، کیونکہ یہ تمہارے درود عین ممکن ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جائیں، اور اس لیے تم اچھے سے اچھے الفاظ ان کی خدمت میں بھیجو. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کے لفظ کا اضافہ مستحب ہے. سب ٹھنڈا ہی ہو گیا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب درود شریف پڑھے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہے وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی کما سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم. سیدنا کا لفظ کا اضافہ مستحب ہے. یہ جو نئی گمراہی اٹھی ہے نا منکرین حدیث کی طرف سے، ان کی بڑی موٹی موٹی علامتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ سیدنا کے لفظ کا اضافہ مکروہ جانتے ہیں، کہتے ہیں بالکل انہیں آقا نہ کہا جائے. عجیب عقل کے لوگ ہیں. قرآن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے سیدم و حسورا. یحییٰ تو سید تھے. جان، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی نا، اللہ نے کہا شادی سے رکے ہوئے تھے. سیدن، وہ تو بڑا سردار تھا. تو سید کا لفظ یہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا. وہ کہتے ہیں اگر یحییٰ کے متعلق استعمال ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں ان سے بھی بڑے تھے. اسی طرح یہ لوگ بخاری شریف کی احادیث کا انکار بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا باب آتا ہے نا، ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا. ام المومنین رضی اللہ عنہ کا نکاح کسی بھی طرح قابل اعتراض ہوتا عربوں کے لیے. وہ عرب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اتنی تیز نظر رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ بیٹھ کے پیشاب کرو تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ اچھا تمہارا نبی ہے، تمہیں اتنی خراب باتیں بتاتا ہے، بیٹھ کے کیوں کرو. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے قابل اعتراض تھی تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کے نکاح کو چھوڑ دیتے، طوفان نہ اٹھ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی کی بیٹی زینب سے آپ نے کیا نکاح کیا؟ اللہ نے کہا فلما قضا زید منہا، جب زید نے زینب کو فارغ کر دیا زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. کوئی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نہیں ہوا. یہ آیت نازل ہوئی اور آپ سیدھے اٹھے اور اس سے زینب رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے اور جا کے کہا اللہ نے میرا نکاح کر دیا. زینب بنت جاش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہتی ہے نا تسامینی، یہ میرے مقابلے کی تھی. تو زینب کبھی کبھی کہتی تھی کہ عائشہ میرا نکاح تو عرش پہ ہوا ہے، تمہارا نکاح ادھر ہی ہوا ہے. زینب رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا. اس نکاح پہ اتنا بڑا یہ حادثہ ہو گیا تھا کہ قرآن نازل ہوا ہے. قرآن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑا ہی نازل ہو جاتا تھا. اتنا بڑا اللہ نے کہا اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط رہیے اس پہ، اور میرے جتنے نبی تھے بالکل سوسائٹی کا اعتراضات ان کے جواب دے کے ٹکر لے کے جمے رہے. ولا یخشون احدا الا اللہ، نبی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اگر قابل اعتراض ہوتا تو عرب صبر کر لیتے. ایک آدمی نہیں اٹھا جس نے جا کے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا ہو کہ نکاح کیوں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اسی طرح ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہے بخاری شریف. پھر عذاب قبر کا انکار کرنا، یہ سب ان کی موٹی موٹی علامتیں ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وقت خیال رہا تو آئندہ بات.